اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ہوں ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو آج ہم نے جس ٹاپک پہ بات کرنی ہے یہ بڑا لیٹسٹ ٹاپک ہے، اور کیونکہ میری فیلڈ مارکیٹنگ ہے تو یہ مارکیٹنگ سے بھی لنکڈ ہے، اور ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے جو چینجز آ رہی ہیں مارکیٹنگ میں، تو یہ اس کے کنٹیکسٹ میں نے اس ٹاپک پہ تھوڑی ریسرچ کی، اور جس کا ٹائٹل ہے نیورو مارکیٹنگ فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ تو مارکیٹنگ کی ڈفرینٹ فیزز اور ڈفرینٹ ڈیفینیشنز پہ آلریڈی میں بات کر چکا ہوں، اور ڈفرینٹ میرے لیکچرز میں ڈسکشنز ہو چکی ہیں۔ تو یہ ٹاپک ذرا یونیک تھا، تو میں نے کہا چلیں فار اسے ایک اب جنرل انڈرسٹینڈنگ اس پہ بھی تھوڑی بات ہو جانی چاہیے، تاکہ ہر ایک کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے نیورو مارکیٹنگ کی، میں نے اس میں جو ریسرچ کی تھوڑے ریفرنسز، تو اس میں ڈیفینیٹلی قرآن و سنہ سے ہیلپ لی، اور انٹلیکچوئل انڈیز ایک یوٹیوب چینل ہے، وہاں سے بھی مجھے ماشاءاللہ ریلیونٹ مٹیریل ملا، اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ بکس میں نے دیکھا۔ تو جو جنرل کانسیپٹ مجھے کلیئر ہوا، ڈیفینیٹلی اس کو فردر امپروو کیا جا سکتا ہے، کمی بیشی ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن میری پوری کوشش ہوگی سادہ الفاظ میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ نیورو مارکیٹنگ بیسیکلی ہے کیا، اور فرام اسلامک پرسپیکٹیو اس کے حوالے سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ۔ تو امید ہے آپ کو کافی کچھ انفارمیشن اس سے ملے گی انشاءاللہ۔ تو جہاں تک بات ہے نیورو مارکیٹنگ کی، جیسا کہ ایز دا نیم سگنیفائز نیورو مارکیٹنگ، بائی نیورو وی مین سم تھنگ ریلیٹڈ ود نیورونس۔ اور اگر آپ اپنے مائنڈ کو، جو برین اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ بہت بڑی نعمت دی ہے، پہلے ویسے تو کئی نعمتیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن برین اس میں ڈیفینیٹلی ایک امپورٹنٹ رول ہے اس کا، اور ہم اس کی وینز اور اس کا جو بھی مٹیریل ہے اس کو اگر تھورولی دیکھیں تو یہ ڈفرینٹ سیل سے، نیورون سے، خلیوں سے مل کے بنی ہے، اور تقریباً بتایا گیا ہے کہ ایک ذہن میں تقریباً ہمارے برین میں 1 بلین نیورونز کے قریب ہوتے ہیں، اور ہر نیورون کا ایک اپنا فنکشن ہوتا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اور ہم نے اپنے ذہن کو یعنی بہت تھوڑا ہی ہم یوز کرتے ہیں، جتنا زیادہ اللہ نے اس میں کیپیسٹی دی ہے کہ جتنا یوز کریں گے اتنا ہی زیادہ یہ ایکٹیو ہوتا چلا جائے گا ماشاءاللہ۔ تو نیورونز جو ہیں ہمارے سب کوآرڈینیشن، اور اگر ہم اس میں اپنے ذہن کو، اگر برین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو ایک نیو برین کہلاتا ہے، ایک مڈ برین کہلاتا ہے، اور ایک ریپٹیلین برین کہلاتا ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں کوئی چیز جب ہم لینا چاہتے ہیں، دیکھیں جب پہلے ہم کنزیومر بائنگ بیہیویئر یا ریسرچرز پہلے ریسرچ کیسے کرتے تھے، کویسچنیئر سے، آبزرویشن سے، انٹرویو سے، اور مینولی اس پہ ریسرچ کر کے، تو اپنا اس میں انالیسس کر کے اس کا پورا پروسیس دے دیا کرتے تھے۔ جس طرح اگر ہم ایک ایگزامپل لیں کنزیومر بائنگ بیہیویئر کی، تو اس کے ڈفرینٹ سٹیجز دیے گئے ہوئے ہیں مارکیٹنگ کی بکس میں، فلپ کوٹلر کی بکس میں، اور اسٹینٹن کی بکس میں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جی نیڈ آئیڈینٹیفیکیشن اور انفارمیشن گیدرنگ، اور پھر ایویلویشن آف الٹرنیٹیوز، اور پھر فائنل اینالائزنگ اور فائنل ڈیسیجن، اور پوسٹ پرچیز بیہیویئر۔ تو یہ ہمیں سٹیپس کا کیسے پتہ چلا؟ ڈیفینیٹلی ریسرچ سے، اور ڈیٹا کلیکشن سے، انالیسس سے، اور فائنلی کنکلوڈ کیا گیا۔ تو اب جو ٹیکنالوجی ہے، اب اس میں اور زیادہ اس کو فردر اس پہ ریسرچ کر کے، تو اب سائنٹسٹ جو ہیں زیادہ تر وہ اس پہ ڈیٹا سائنٹسٹ بھی کہہ لیں، دوسرے سائنٹسٹ بھی کہہ لیں، تو یہ ہمارے برینز کو ڈفرینٹ مشینز میں بھی رکھ کے اس پہ انالائز کر سکتے ہیں، اور اس سے انالیسس کرنے کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور اس پہ ریسرچ کرتے ہیں۔ تو جس طرح FRMI بھی ایک ہے ڈیوائس ہے، اور اس کے ڈفرینٹ ڈیوائسز ہیں جن کے تھرو یہ چیک کرتے ہیں اور انالائز کرتے ہیں۔
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کل کے دور میں جس طریقے سے انہوں نے ہمیں ویکسینز لگائی ہیں وداؤٹ ٹیسٹ اور ویریفیکیشن، اور ان کو چیک بھی ہمیں نہیں کرنے دیا کہ اس کے اندر کیا تھا، تو میرے حساب سے ان کے اندر نینو ٹیکنالوجی چپس لگا دی گئی ہیں، اور تاکہ ہر ایک کے مائنڈز کو بھی کنٹرول کیا جائے اور انالائز کیا جائے، اور ادھر ہی سے بیٹھ کے سارے اس کو ڈیٹا کو انالائز کریں۔ تو بہرحال اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی پیکنگ دیکھتے ہیں، پروڈکٹ دیکھتے ہیں، کوئی کلر دیکھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں کیا سوچیں آتی ہیں، تو نیورو مارکیٹنگ بیسیکلی آپ کے ذہن کو اسٹڈی کرتی ہے، اور پھر اس سے کنکلوڈ کر کے، اس سے ریسرچ کر کے مارکیٹنگ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان تک کنوے کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے حساب سے پلاننگ کریں۔ تو جس طریقے سے جو آپ کا نیو برین ہے، جو ریشنل برین جس کو بھی کہہ سکتے ہیں، اسی طرح مڈ برین کو ایموشنل برین بھی کہہ سکتے ہیں، اور ریپٹیلین برین کو آپ فائنلی جو ڈیسیجن میکنگ کے لیے بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے کوئی چیز اگر خریدنی اور آپ ڈیسائیڈ کریں کہ میں لوں یا نہ لوں، یس یا نو، تو آپ اس کو بیسیکلی آپ کا ریشنل جو برین ہے، نیو برین، وہ ڈیل کرتا ہے۔ پھر جو ایموشنل برین ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی ضرورت نہیں ہے، تو اس چیز سے گزارا ہو رہا ہے تو مجھے نہیں لینی چاہیے، تو یہ ایموشنل برین اس کو ڈیل کرتا ہے۔ اور جو ریپٹیلین برین ہے وہ پھر فائنلی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس کے تحت آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہاں جی مجھے یہ چیز خریدنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ برینز ہیں، اور اس میں جو ڈیٹا ہمارا زیادہ تر اگر ہم اگزامپل لیں تو یہ الیکٹرک سگنلز کے تھرو ہی ڈیٹا ہمارا ٹرانسفر ہوتا ہے، اور برین میں ساری میسیج کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے پورا سسٹم کمیونیکیشن کا ہمارے جسم میں پروسیس کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دیر آر فرام اسلامک پرسپیکٹیو اگر دیکھا جائے تو اس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے ہم نے جو ایک کانسیپٹ دیا 2 آئیز ٹیکنالوجی کا، تو اس میں آپ کی اگر انٹینشن ٹھیک ہو، دیکھیں اسلامک مارکیٹنگ کی میں نے ایک ڈیفینیشن بتائی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جی اٹ از دا سائنس ایز ویل ایز این آرٹ آف کمیونیکیشن اسلامک کمیونیکیشن فار کسٹمر سیٹسفیکشن۔ تو ڈیفینیٹلی ود دا یوز آف 2 آئیز ٹیکنالوجی بھی کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کی انٹینشن ٹھیک ہو اسلامک، اور آپ اسلامک پرنسپل سے کمیٹیڈ ہوں، ٹیکنالوجی کا بھی یوز ہو اپنی آسانی کے لیے، تو دیٹ از بیسیکلی دا اوریجن۔ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ دھوکہ دینا آپ کی نیت نہیں ہے اور آپ اسلام سے کمیٹیڈ ہیں، تو اونلی دین آئی تھنک دیٹ از دا ڈیولپمنٹ، دیٹ از دا بیس آف مارکیٹنگ۔ جہاں تک نیورو مارکیٹنگ کی بات ہے تو یہ تو ایک ٹیکنیک ہے، یہ ایک ٹیکنالوجی ہے۔ پہلے اگر مینولی ریسرچ کیا کرتے تھے تو اب آپ کے ذہنوں میں ایکسیس ذرا فاسٹ اور کوئکلی رسپانس کو میئر کر لیا جاتا ہے، اور ایون آپ کی آئی بالز موومنٹ سے بھی اس سے بھی آبزرو کر کے کمیونیکیشن ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک فرام اسلامک پرسپیکٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی جو اسلام کے بیسک رولز ہیں، چاہے دنیا اور سائنس جتنی ہی ترقی کر جائے، مارکیٹنگ جتنی ہی ترقی کر جائے، تو جب تک آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی ڈیلنگ فیئر ڈیلنگز نہیں ہیں، اب جس طرح اگر ہم مثال لیں کیپسٹن کی، یا اسی طرح جو بھی سگریٹ بنانے والی کمپنیز ہیں، اب وہ خود ہی پکچر اوپر لگاتے ہیں کہ جی خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے اور کینسر کا سبب ہے۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ٹو آفر دیز پروڈکٹس ان ٹو دا مارکیٹ؟ اب چاہے وہ جتنا ہی نیورو مارکیٹنگ کو یوز کر لیں، جتنی ٹیکنالوجی یوز کر لیں، جتنا رسپانس جلدی لے لیں، لیکن وہ چیز تو انسان کی صحت کو جو نقصان پہنچاتی ہے وہ سیل کر رہے ہیں۔ تو ایسی ٹیکنالوجی کا، ایسی ڈیولپمنٹ کا پھر کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اسلام کی جو ایکچوئل بیس ہے اس کو ہم نے کور کرنا ہے، اور میں نے پہلے ہی کہا دیر از اونلی ون مارکیٹنگ اینڈ دیٹ از اسلامک مارکیٹنگ، اور جتنی باقی چیزیں ہیں وہ سیلنگ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔
تو انشاءاللہ آئی ہوپ سو آج کے لیکچر میں آپ کو کافی کچھ کنسیپٹ سمجھنے کو ملے ہوں گے. تو دس واز مائی پوائنٹ آف ویو. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.